حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک آدمی بے آب و گیاہ جنگل میں جا رہا تھا، بادل گھرے ہوئے تھے، اس نے بادل میں سے آواز سنی کہ اے بادل فلان ایک انسان کے باغ کو سیراب کر۔ وہ بادل اس طرف کو ہٹ گیا اور پھر پتھریلی سطح مرتفع پر بارش برسی، کوئی پہاڑی تھی چھوٹی سی پتھریلی جگہ تھی، وہاں بارش برسی اور پھر پانی ایک چھوٹے سے نالے میں بہنے لگا اس بارش کے نتیجے میں۔ وہ شخص بھی اس نالے کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے اس کی چلنا شروع ہو گیا اور وہ نالا جو ہے وہ ایک باغ میں داخل ہوا جا کے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ باغ کا مالک کدال لے کر پانی ادھر ادھر مختلف کیاریوں میں لگا رہا ہے۔ تو اس آدمی نے باغ کے مالک سے پوچھا، اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس مسافر نے سنا تھا، آواز اس کو آئی تھی، ایک نظارہ تھا۔ پھر باغ کے مالک نے اس مسافر سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تم مجھ سے میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے اس بادل میں سے جس کی بارش کا تم پانی لگا رہے ہو یہ آواز سنی تھی کہ اے بادل فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر۔ تم نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے جس کا یہ بدلہ تجھ کو مل رہا ہے؟ باغ کے مالک نے کہا کہ اگر پوچھتے ہیں تو سنیں کہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس باغ سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کا 1/3 خدا کی تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، 1/3 اپنے اور اپنے اہل و عیال کے گزارے کے لیے رکھتا ہوں اور باقی 1/3 دوبارہ ان کھیتوں میں بیج کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ تو آج کل بھی کئی لوگوں کا یہ طریق ہے، کئی کاروباری لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنی روزانہ کی آمد یا ماہوار آمد میں سے جو بھی ہو چندہ نکال کر الگ رکھ دیتے ہیں، یا جب بھی وہ اپنے آمد و خرچ کا حساب کرتے ہیں اور اپنے منافع کو الگ کرتے ہیں، ساتھ ہی وہ چندہ بھی ادا کر دیتے ہیں۔ بعض ماہوار خرچ کے لیے اپنے کاروبار سے رقم لیتے ہیں، اس میں سے چندہ ادا کر دیتے ہیں، اور سال کے آخر میں جب آخری فائنل حساب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اگر کوئی بچت ہو تو اس میں سے وہ چندہ ادا کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ایک تو ان پر زائد بوجھ نہیں پڑتا کہ سال کے آخر میں چندہ یا چند مہینوں بعد یہ چندہ کس طرح ادا کیا جائے، ایک بوجھ ہوتا ہے انسان پر، کیونکہ اس صورت میں پھر بڑی رقم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرے بقایا دار ہونے کی فکر نہیں رہتی کہ بقایا دار ہوں گے تو جماعت میں بھی اور مرکز میں بھی سکی ہوگی۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے کاروبار میں بھی بے انتہا برکت ڈالتا ہے، اور بعض بتاتے ہیں یہ فائدہ ان کو ہے، بے انتہا برکتیں ہوتی ہیں کہ ان کو خود بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ روپیہ آ کہاں سے رہا ہے، یہ کمائی آ کہاں سے رہی ہے۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کے دینے کے طریقے ہیں، انسان بھلا کہاں اللہ تعالیٰ کی دین تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو تو میں تمہیں 700 گنا تک بڑھا کر دیتا ہوں، بلکہ فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ جسے چاہے جتنا چاہے بڑھا کر دیتا ہے، اس 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کر دینے کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ میں۔ اللہ تعالیٰ کو پابند نہیں ہے کہ صرف 700 گنا تک ہی بڑھائے، تو اس کے تو خزانے محدود نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے چندوں کے حساب کو صاف رکھنا چاہیے اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کس طرح نازل ہوتے ہیں، کس طرح برستے ہیں۔ اب بعض لوگوں میں یہ غلط تصور ہے کہ کیونکہ قواعد میں یہ شرط ہے کہ کسی بھی عہدے کے لیے یا ویسے عموماً عام طور پر پوچھا جاتا ہے تو تب بھی کہ 6 مہینے سے زیادہ کا بقایا دار نہ ہو،
اس لیے ضروری ہے کہ 6 مہینے کے بعد ہی چندہ ادا کرنا ہے. بلا وجہ 6 مہینے تک چندہ ادا نہیں کرتے. تو یہ 6 مہینے کی شرط جو ہے یہ تو صرف ذمہ داروں کے لیے ہے جن کی آمد ان کے ذمہ داری پر ہے، اور عموماً 6 ماہ کے بعد ہی آمد ہوتی ہے ذمہ دار کو. اس لیے یہ رعایت ان سے کی جاتی ہے. ماہوار کمانے والے ہوں، ملازم پیشہ یا کاروباری لوگ، ان کو تو ماہوار ادائیگی کرنی چاہیے تاکہ بعد میں پھر بوجھ نہ رہے. جیسے کہ میں نے کہا بلا وجہ کی سستی کا بھی احساس رہتا ہے. اور جو سب سے بڑا فائدہ باقاعدہ چندہ ادا کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہوتے رہتے ہیں. تو بہرحال اگر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پوری شرح سے چندہ ادا نہیں کر سکتے، یعنی 1/16 کی شرح سے چندہ عام والے، تو اس رعایت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ان کے لیے ہے کہ وہ کم شرح سے بھی چندہ دے سکتے ہیں، لیکن غلط بیانی بہرحال نہیں ہونی چاہیے اور بقایا دار نہیں ہونا چاہیے.